السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی کا لیکچر نمبر 102 ہے۔ آج گستاخ رسول کعب بن اشرف کی بات کریں گے کہ وہ کیسے قتل ہوا ہے۔ تو کعب بن اشرف تھا کون؟ یہ نہ ایک یہودی تھا اور وعدوں کو توڑ دینے والا، مشرکین مکہ کی حمایت کرنے والا، فتنہ فساد برپا کرنے والا اور گستاخ رسول تھا۔ کعب بن اشرف جو نا اصل میں عربی النسل تھا۔ زمانے جاہلیت میں نا اس کے باپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر جان بچانے کی خاطر فرار ہو کر مدینہ آ گیا، اور ادھر جو یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو نذیر، اس کا دوست بن گیا۔ جلدی وہ نا بنو نذیر میں نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور جب اس کا اثر و رسوخ بڑھا تو اس نے بنو نذیر کا سردار تھا عقیق، اس کی بیٹی سے نا شادی کر لی، اور اس سے پھر جو ہے نا یہ کعب پیدا ہوا ہے۔ کعب جو تھا نا شعر و شاعری کا بڑا شوقین تھا، اور یہودی جو ہے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ مالدار ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی یہودیوں کا سردار بن گیا، حتیٰ کہ اس نے یہودی علماء کے نا وظیفے تنخواہیں بھی لگائیں۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ آمد ہوئی اور بنو قنیقہ اور بنو قریظہ کے یہودی علماء کعب بن اشرف سے حسب معمول اپنی تنخواہ یا وظیفہ لیتے رہے۔ کعب نے ان علماء سے پوچھا کہ اس شخص یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی علماء کو کعب کی دشمنی کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے نا صاف صاف بات کی، کہنے لگے یہ وہی شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ہم منتظر اور انتظار کر رہے تھے، اور اس میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کعب کو یہ جواب سن کر بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً ہی وظیفہ ان کا بند کر دیا، تنخواہیں بند، اور کہا کہ تم لوگ نا بلائی سے محروم ہو چکے ہو، جاؤ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، میرے مال میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ یہودی علماء سمجھ گئے کہ کعب کو ہمارا جواب جو ہے وہ پسند نہیں آیا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہماری وظیفے بند کر دیے۔ وہ کس طرح گوارا کر سکتے تھے کہ ہمارے وظیفے بند ہو جائے؟ انہوں نے نا پینترا بدلا اور کعب کے پاس گئے اور بولے ہم نے نا آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ جلد بازی کا نتیجہ تھا، ہاں جی، ہم نے اس معاملے کی اب تحقیق کی، زیادہ غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ ہم غلطی پر ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کعب نے یہ بات سنی تو فوراً راضی ہو گیا اور ان کے وظیفے دوبارہ جو ہے نا بحال کر دیے، اور اپنے مال میں سے اور یہودی علماء کا بھی حصہ جو ہے نا وہ مقرر اس نے کیا۔ یعنی کہ اندازہ لگائیں اتنا یہ بڑا دشمن تھا۔
اب جب کعب نے دیکھا کہ بدر میں مدینہ میں جو ہے نا مشرکین کو قیدی بھی بنایا جا رہا ہے، قتل بھی ہو گئے، تو اس کا نا سکون تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اب جب انہوں نے پوچھا کہ بھی تمہارا کیا ارادہ ہے اس معاملے میں، تو کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں، یہ کعب بن اشرف نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ کعب نے نا کہا کہ یہ توبہ نعوذ باللہ مسلمان کیا ہے، کیا پدی کا شوربہ، یہ انداز تھا حقارت والا، بھلا یہ کیا چیز ہے؟ جی انہوں نے اپنی اگر قوم کو اپنے پاؤں تلے ڈھونڈ ڈالا ہے نا تو کوئی بات نہیں، ہم سے مقابلہ ہوگا تو لگ پتہ جائے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ نا اسے بڑا غصہ آ رہا تھا، اس نے مزید سوچا کہ میں نا خود مکے جاؤں اور ادھر جو ہے نا اور لوگوں کو تیار کروں، مشرکین مکہ کو، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ چڑھائی کریں۔ چنانچہ نا کعب بن اشرف مکہ آ گیا اور مکہ پہنچ کر اس نے نا ایک مطلب تھا آدمی، اس کے گھر میں قیام کیا۔ مطلب کی جو بیوی عاتقہ تھی اس نے کعب کو اپنے پاس ٹھہرایا اور اس کی خوب جو ہے نا تواضع اور خدمت کی۔ کعب نے نا مکہ میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا مشرکین مکہ کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارے بڑوں کی لاشیں کیسے اس نے کنویں میں پھینک دی ہیں، حتیٰ کہ اس نے شعر و شاعری تو جانتا تھا، تو بڑے اس نے نا غصے والے تیش دلانے والے اشعار پڑھے۔ حتیٰ کہ کعب نے اس پر باس نہیں کی، اس نے نا کعبہ کا غلاف جو ہے نا وہ پکڑ کر کفار قریش سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عہد و پیمان کیا۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تم آؤ گے تو یہ کعبے کا غلاف میں پکڑ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے وعدہ جو ہے وہ نبھاؤں گا۔ ابو سفیان سے بھی ملاقات ہوئی جی، سردار تھا ابو سفیان اس وقت۔ بات چیت کرتے کرتے ابو سفیان نے کعب سے پوچھا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ یا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، ہمارا دین اللہ کو پسند ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا؟ کیونکہ تم اہل علم ہو، اہل کتاب ہو، یہودی ہو، تمہارے خیال میں ہم میں سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ ہم موٹی تازی اونٹیاں نہر کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کچی لسی لوگوں کو پلاتے ہیں، جب خوراک کی شدید قلت ہو قحط ہو تو ہم فیاض اور زیادہ سخی ہو جاتے ہیں۔ تو کعب اسلام کی سچائی سے بے خبر نہیں تھا، لیکن حسد نے اسے آندھا کر دیا۔ اس نے کہا کہ توبہ نعوذ باللہ تم زیادہ راہ راست پر ہو، حالانکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، خود کتاب کو مانتا تھا، بت پرستی نہیں یہ کرتا تھا، لیکن اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بانسبت تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ پھر نا کعب بن اشرف کی اس حرکت کا علم مدینہ میں پہنچ گیا، خبر پہنچ گئی کہ کعب بن اشرف تو مکہ پہنچا ہوا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کو بھڑکا رہا ہے اور شعر و شاعری بھی کر رہا ہے۔ تو پھر آپ نے نا مقابلے میں نا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور نعت خواں ہیں، تو انہوں نے کو طلب فرمایا اور فرمایا کعب بن اشرف جہاں مقیم تھا ان سے آگاہ فرمایا، تو کہا کہ تم بھی ان کے خلاف شعر و شاعری کرو، اسے کہتے ہیں ہجو۔ تو ہوا یہ کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار بولے، ایسے تڑپا دینے والے اشعار تھے
جن میں نا کعب جیسے گھٹیا آدمی کو، یعنی کہ جس نے اپنے ہاتھ ٹھہرایا ہوا ہے، اس کی بھی مذمت کی، اس کو بھی برا بھلا کہا۔ عرب میں نا شعر و شاعری کی بے پناہ اہمیت تھی، کان کھڑے کر کے سنتے تھے شعر۔ جب یہ شعر جو ہے نا حسان بن ثابت کے مکہ پہنچے تو مطلب نے بھی سنے، اس کی بیوی عاتقہ نے بھی، تو اسے بڑا طیش اور غصہ آیا، اور کعب پر بھی بڑا غصہ آیا، کعب بن اشرف پر۔ اسی وقت اس نے گھر سے کعب کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ میں تمہاری خاطر بدنام ہوں، یعنی کہ وہ شعر و شاعری میرے خلاف گڑ گڑ ہو حسان بن ثابت کی۔ تو انہوں نے کہا میں یہودیوں سے کیا سروکار، تم یہودی ہو، ہم یعنی کہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کعب وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، اسی طرح دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل ہوتا رہا۔ جب وہ کسی گھر میں منتقل ہوتا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملتی تو وہ ایک زبردست نظم کہہ کر نا شعر و شاعری کر کے اس کی بھی اور ان کے گھر والوں کی بھی نا وہ خبر لیتے کہ گھر والوں کو دھکے دے کر نا باہر نکال دیتا۔ اب نا جن کے پاس کعب ٹھہرتا تو حسان کے اشعار سنتے سناٹے میں آ جاتے تھے، اور کعب کا سامان اپنے گھر سے باہر پھینک کر اسے دھتکار دیتے تھے۔ اسی طرح باری باری مکہ کے سب لوگوں نے اپنے ہاں اسے ٹھہرانے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑا گھٹیا قسم کا آدمی تھا کعب بن اشرف۔ اس نے بجائے کہ اپنی اصلاح کرتا، اس نے ایک اور گندی حرکت کی۔ شعر و شاعری تو اس کو بھی آتی تھی، اس نے پھر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ جو مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں تھیں، انصار کی بیویاں، اس کو پتہ تھا ان کے نام، اس نے ان کے نام لے لے کر ان کے حسن عشق کے چرچے کیے، یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ ان کی خوبصورتی بیان کر رہے۔ گھٹیا حرکت ہو گئی نا، ایک با پردہ خاتون ہے اور تم اس کے بارے میں یہ گھٹیا حرکت کر لے۔ تو مسلمان جو ہے نا انہوں نے جب اس کے عشقیہ اشعار سنے کہ ہماری بیویوں کے بارے میں عشقیہ اشعار کہہ رہا ہے، انہیں بڑا غصہ آیا، حتیٰ کہ توبہ نعوذ باللہ اس نے یہاں تک گھٹیا حرکت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے نا عباس، ان کی زوج محترمہ ام الفضل، اس کے بارے میں بھی اشعار کے۔ پھر اسی پر نہیں رکا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، ہماری مائیں، وہ جو بھی ہے اس وقت تھی جتنی بھی، ان کے بارے میں بھی اشعار کے۔ اب دیکھیں یہ انتہا تھی۔ کعب بن اشرف تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو گستاخی کرتا ہی رہتا تھا، تو اس نے نا ایک مرتبہ پھر مدینہ آ کیا واپس، تو اس نے نا ایک سازش تیار کی، چال چلی۔ جب وہ چال اس نے چلی نا، پھر وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا۔ ہوا یہ کہ اس بدبخت نے نا کھانا تیار کرایا اور یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولیمے کی دعوت پر بلائیں، تو جب آپ آئیں گے تو آپ کو دھوکے سے قتل کر ڈالیں گے، سارے یہودی مل کر۔ انہوں نے نا مل کر دعوت کا اہتمام کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہودیوں کی خفیہ سازش سے آگاہ کر دیا کہ وہ آپ کو تو شہید کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، تو آپ ادھر سے اٹھ جائیے۔ آپ فوراً کھڑے ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے نا آپ کو فوراً ڈھانپ لیا، تو وہ آپ تقریباً ان کی نظروں سے غائب ہو گئے یہودیوں کے۔ اس طرح آپ وہاں سے باحفاظت نکل آئے۔
یہودیوں نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو موجود نہ پایا تو وہ بھی ادھر ادھر کھسک گئے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے حفاظت آئی نا، ورنہ انہوں نے تو اپنی طرف سے آپ کو شہید کرنے کا پورا پروگرام بنا رکھا تھا. پھر جب آپ واپس آئے تو پھر آپ نے کہا، پہلی بار اس نے عہد توڑا، دوسری بات جا کے مشرکین کے ساتھ جا کر ہمارے خلاف ورگلایا، تیسری بات ان کے مذہب کو سچا کہا، چوتھی بات کہ بیت اللہ کے پاس غلاف کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، چھٹی بات کہ اس نے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کی بیویوں کے بارے میں گندے اشعار کہے، حتیٰ کہ اس نے یعنی کہ ام الفضل جو کہ عباس کی بھی ان کو بھی نہیں چھوڑا. تو پھر اور انتہا کر دی کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اب یہ کسی رعایت کا حقدار تھا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے بارے میں بد دعا کی کہ اللہ یہ جو شعر و شاعری کر رہے ہمارے خلاف، ہماری عورتوں کے خلاف، تو ہی اس کے بارے میں کافی ہو جا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک دن مجبور ہو کر فرمایا، کعب سے کون نمٹے گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، مطلب اس کو کون قتل کرے گا. تو پھر آپ نے اس کے جرائم بیان کیے کہ اس نے علی الاعلان ہم سے دشمنی مول لی ہے، سر عام ہمارے خلاف شعر و شاعری کی ہے، قریش کی طرف نکلا ہے، اس نے انہیں ہم سے لڑائی پر اکٹھا کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو میں اس کی سازش سے بچا. تو اب محمد بن مسلمہ تھے صحابی، جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات سنی تو ایک دم کھڑے ہوئے، اور ان کا تعلق انصار سے تھا، اور یہ کعب بن اشرف کے بھانجے بھی تھے رشتے میں، لیکن مسلمان تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ پسند کریں تو میں اپنے ماموں کو قتل کر ڈالوں. آپ نے فرمایا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ایسا کر گزرو. اب نہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹے تو انہیں سخت فکر لاحق ہو گئی کہ میں کہہ تو بیٹھا ہوں تو عمل کیسے کروں گا، سردار ہے یہودیوں کا. تو جب انہیں شدید ذمہ داری کا احساس ہوا نا، اسی پریشانی میں انہوں نے 3 دن تک کھایا پیا بھی نہیں. یہ ہوتی ہے ذمہ داری کا احساس کہ جب بندہ اپنے اوپر نا سوار کر لیتا ہے جی میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ صرف اتنا ہی کھاتے جس سے نا جسم اور جان کا رشتہ سلامت رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی. آپ نے فرمایا کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آپ کو ایسی بات کہہ دی ہے جس کے بارے میں میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں اسے پورا کر سکوں گا یا نہیں، یعنی کہ اس کی میرے اندر طاقت ہے کہ نہیں. تو آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، آگے اللہ کا کام ہے. ہاں جی، مطلب یہ تھا کہ تم جتنا امکان ہے کوشش کرو، باقی رزلٹ اللہ کے حوالے کر دو. اب سعد بن معاذ یہ بھی ایک صحابی ہیں. اس کعب کے بارے میں سعد بن معاذ سے بھی آپ نے فرمایا مشورہ کر لو، یہ محمد سے کہا. اور یہ نا اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا سعد بن معاذ سے مشورہ کرو اس کے بارے میں کہ کیسے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانا ہے. تو سعد بن معاذ کے پاس پہنچے اور ان سے مشورہ کیا. تو سعد نے ایسی تدبیر بتلائی تو پتہ چلا کہ ہاں اس طرح ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم کعب کے پاس جاؤ تو تم کہنا، سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم بڑے کلاش ہو چکے ہیں، اپنی ضرورت مندی کا اظہار کرو اور کہو کہ وہ تمہیں کچھ غلہ بطور قرض دے دے. تو یہ نا محمد کے ساتھ ایک سلکان صاحب بھی تھے، یہ بھی مل گئے، یعنی کہ دونوں سلکان اور محمد بن مسلمہ
یہ ایک دوسرے کے لیے تعاون کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ بھی سلکان نا کعب بن اشرف کا رضائی بھائی تھا، یعنی کہ دودھ پیتا بھائی تھا، یعنی کہ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا، ایک عورت کا. یہ بھانجے تھے محمد اور یہ رضائی بھائی. ہوا یہ کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محمد کعب کے قتل کی بات چیت کر کے اپنے گھر لوٹے تو راستے میں ان کی ملاقات سلکان سے ہوئی. وہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے تھے. محمد بن مسلمہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو ہے نا کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا ہے. تم جاہلیت میں اس کے دوست رہے ہو، وہ تمہارے سوا سب سے خطرہ محسوس کرتا ہے، یوں کرو کہ اسے کسی طرح میری طرف نکال لاؤ، پھر میں اسے قتل کر دوں گا. سلکان نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا کہیں گے تو میں ضرور ایسا کروں گا. چنانچہ وہ محمد بن مسلمہ لے کر ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا نعم، ہاں سلکان تم یہ کام کرو، اس مہم میں تم بھی شریک ہو جاؤ. بلکہ مزید 3 افراد کو بھی اس مہم میں شریک ہونے کی دعوت دی قبیلے اوس سے. تقریباً یہ 5 افراد ہو گئے، عباد، حارث، ابو عبس اور یہ 2، 5. اب بڑی اہم بات کی صحابہ کرام نے، انہوں نے سوچ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ایک آپ میں پیشگی اجازت دے دیجیے. انہوں نے کہا کہ عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے تو کعب کو قتل کرنا ہے، اس سلسلہ میں بطور تدبیر ہیلا اگر آپ کی گستاخی والے کلمات اگر ہم کچھ کہہ لیں تو اجازت ہے، یعنی کہ ان کو دھوکہ دینے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باخوشی ان کو اجازت دے دی کہ تم میرے متعلق جیسے بھی بات کرنا چاہو، کیونکہ تمہارا مقصد اور ہے نا تو تم کر لینا. چنانچہ یہ اجازت لے کر واپس آ گئے. تو یہ ایمرجنسی ایک حالت تھی، آپ نے اجازت دی. اب طے شدہ پروگرام کے مطابق نا پہلے نا محمد بن کو نا تنہا کعب کے پاس بھیجا. جب وہ کعب کے پاس پہنچے تو اس سے یہ گفتگو کی، یار یہ جو ہے نا محمد، اجازت تو انہوں نے لے لی تھی نا، کعب کو کہنے لگے یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا. بڑا خوش ہوا. کہتا وہ کیسے؟ کہتا روز کہتا ہے صدقہ دو، زکوٰۃ دو، پیسے مانگتا رہتا ہے، تو ہم کہاں سے پیسے لائیں؟ بڑا خوش ہوا. کہتا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، ہاں جی، تو تم اس طرح کرو کہ تم مجھے کچھ قرض دے دو. تو اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، پیسے مانگتے رہتے ہیں. بڑا خوش ہوا. کہتا ابھی تو کچھ دن نہیں گزرے، ابھی اور زیادہ دن گزرنے دو، تم جلدی ان سے اکتا جاؤ گے، لگ پتہ جائے گا تمہیں، ابھی تو آغاز ہے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا بس ہم تو یہ چاہتے کہ ہم تم سے نا کچھ ہم غلہ جو ہے نا قرض دے دو. اب یہ بھی یہودی تھا، اس نے کہا قرض میں دے دیتا ہوں، کوئی ضمانت کے طور پر گروی رکھوا دو کوئی چیز. تو اس نے پوچھا تم کیا چیز گروی رکھوانا چاہتے ہو؟ تو کعب نے کہا، وہ عورتوں کا بڑا شدائی تھا، کہنے لگا کہ تم نا اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھوا دو. انہوں نے کہا ہم کیسے اپنی عورتوں کو تمہارے پاس گروی رکھوا دے، تم ایک خوبصورت انسان ہو، ہماری بیویاں تو ہم سے پھسل جائیں گی. اسے اور خوش کیا، وہ اور ایسے ہو گیا، ہاں میں تو بڑا خوبصورت ہوں. اس نے کہا اور ویسے بھی ہمارے جو ہے نا لوگ تانا دیں گے کہ ہم نے گروی میں اپنی عورتوں کو رکھوا دیا. اس نے کہا چلو اچھا تم اپنے بیٹوں کو میرے پاس گروی رکھوا دو اور غلہ لے لو. اس نے کہا نہیں، کل ہمارے لیے یہ بات 8 شرمندگی کا باعث بن جائے گی
کہ چند گلوں کی خاطر اپنے بیٹوں کو گروی رکھوا دیا۔ کعب نے کہا کہ تو پھر ایسا کرو، اپنا اسلحہ جو ہے نا ہمارے پاس گروی رکھوا دو۔ خود ہی کہنے لگا یہ محمد نے بات کی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا اسلحہ تمہارے پاس نا گروی رکھوا دیتے۔ کعب نے کہا بات ٹھیک ہے۔ یہ بات اس لیے کی تھی محمد نے کہ اگر ہم اسلحہ لے کر آئیں تو یہی سمجھے کہ گروی رکھوانے آ رہے ہیں، مسئلہ قتل جو کرنا ہے تو اسلحہ چاہیے نا۔ تو یہ باتوں باتوں میں پھر وعدہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو جاتے وقت انہوں نے بتایا کہ آئندہ جب ہم آئیں گے تو چند اور ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے۔ بڑی یہ اچھے انداز میں گفتگو ہوئی، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کعب کے کہ کوئی خطرناک بات ہے۔ پھر یہ جو ہے نا کعب ایسا ہوا کہ یہ سلکان بھی کعب کے پاس گئے۔ کعب انہیں دیکھ کر ڈر گیا، لیکن نہ سلکان نے کعب سے کہا ہمیں ایک اہم ضرورت آ پڑی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کعب اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم میرے قریب آ جاؤ، اپنی ضرورت بیان کرو۔ تو قصہ مختصر یہ رضائی بھائی تھا، تو اس نے یہی بات کی کہ بھئی میں جو ہے نا تم سے قرض لینا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میرے پاس موٹی موٹی یہ لذیذ اجوا کھجوریں بہت ہیں، تو اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں میں بدحالی میں دیکھوں۔ تو ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، تم میرے رضائی بھائی ہو، تو محمد کے بارے میں جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، سلکان نے کہا تم ذرا رازداری میں رکھنا، ہم سے روز ہی پیسے مانگتا رہتے ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو۔ تو اس کے بعد سلکان نے نا کعب نے مزید آزمایا سلکان کو کہ دیکھوں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنا خلاف ہے۔ تو کہا تم نا مستقبل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان قریب ان کو چھوڑ دیں گے، ہم تو انہیں اپنے پاس بلا کر تنگ آئے ہوئے ہیں، کیوں ہم نے وہ مکہ سے ان کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ بڑا خوش ہوا کیونکہ اس کی خواہشات کے مطابق بات تھی۔ تو اس نے کہا تم ہمارے پاس نا اپنا اسلحہ گروی رکھ دو، تو پھر جو تم غلہ لینا چاہتے ہو لے لو۔ بہرحال اس ساری کارروائی کے بعد نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اور ایک ٹائم طے پا گیا کہ ہم رات کو مقررہ وقت پر کعب کے قلعے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جب رات ہوئی تو صحابہ کرام یہ پانچوں پروگرام کے مطابق گھروں سے ہتھیار لے کر نکلے۔ انہوں نے عشاء کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے پروگرام سے آپ کو آگاہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو الوداع کہنے کے لیے بقیع جو قبرستان ہے نا وہاں تک تشریف جو ہے نا وہ لائے۔ پھر آپ نے انہیں رخصت ہوتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر روانہ ہو جائے اور اے اللہ تم ان کی مدد فرما، یہ دعا دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لے آئے۔ یہ نا رات کون سی تھی؟ کہتے 14 ربیع الاول 3 ہجری، 14 ربیع الاول تھی، 3 ہجری تھی، اور اگست کا مہینہ تھا، 624 عیسوی تھی، چاندنی رات تھی۔ یہ 5 رکنی دستہ 5 تھے نا، تو پرجوش انداز میں نئے حوصلے اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھا۔ ان کا رخ جو ہے نا کعب کے قلعے کی طرف تھا۔ جب یہ کعب کے قلعے میں پہنچ گئے
تو ابو نائلہ نے کعب کو زور سے آواز دی۔ کعب کی نا ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بالکل نئی نئی، اور ابھی نا آواز سنتے ہی ان کے پاس جانے کے لیے اپنا جو ہے نا اس لحاف سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نئی نویلی دلہن نے نا لحاف کا کنارہ پکڑ کر بولی، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تم مرد جنگ و جدال ہو، تم جیسے جنگجو لوگ اس وقت باہر نہیں نکلتے۔ کعب نے کہا، تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، ہمارا یہ طے شدہ وقت ہے کہ رات کو وہ آئیں گے۔ تو یہ محمد ہے اور اس کا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے، اگر وہ مجھے سویا ہوا پاتے تو کبھی بیدار نہ کرتے۔ اس کی بیوی بڑی تیز تھی، کہتی میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، مجھے یہ اچھی آواز نہیں لگی، مجھے اس آواز میں شر کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ کعب نے اپنی بیوی کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی، اس نے کمبل ایک طرف پھینکا اور یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ میں اپنے دوستوں کو لبیک کہوں گا۔ دوسری طرف محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے سر کے بال پکڑ کر سونگوں گا بہانے سے، اور تمہیں بھی سنگاؤں گا۔ جب تم دیکھو کہ میں نے اس کا سر قابو میں کر لیا ہے تو تم چوکس ہو جانا اور اس کا کام تمام کر دینا۔ کعب جو ہے نا چادر اوڑھے باہر آیا تو اس کے جسم سے نا بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے آ کر ان کے ساتھ سلام دعا کی، پھر وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ وہ بھی کعب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ وقت اسی طرح باتوں میں گزر گیا اور پھر بے تکلفی بڑھ گئی۔ چنانچہ محمد کے ساتھیوں نے کعب سے پوچھا، کیوں نام؟ وہ اوپر والے علاقہ نہیں ہے، تھوڑا سا آگے ادھر چلے جائیں، چاندنی رات ہے، مل کر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ کعب نے کہا، اگر تم چاہو تو چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب نکل پڑے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد محمد بن مسلمہ نے کعب سے پوچھا، میں نے آج اس جیسی عمدہ خوشبو جو ہے نا میں نے نہیں سونگھی۔ ہاں جی، تو دوسروں نے بھی بڑی خوشبو کی تعریف کی۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عمدہ مہک آ رہی ہے۔ یہ تعریف سن کر کعب خوشی کے مارے پھول گیا اور بولا، میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور خوبصورتی میں تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے بارے میں اس نے کہا۔ تو محمد نے نا موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، اجازت ہو تو میں تمہارا سر سونگ لوں؟ کہا فوراً بولا ہاں۔ انہوں نے پہلے خود اس کا سر سونگا، پھر اپنے باقی ساتھیوں کو بھی سونگایا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا، پھر دل کرتا ہے میں نے پھر خوشبو سونگنی ہے۔ انہوں نے کہا پھر سونگ لو۔ ہاں جی، جب اس نے دوبارہ اجازت دی تو انہوں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قابو میں لے لیا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اسے پکڑ لو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یکا یک فضا میں تلواریں چمکنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گستاخ کا کام تمام کر دیا۔ ہاں جی، کہتے ہیں کعب پانی اور عنبر میں گلی ہوئی کستوری استعمال کرتا تھا اور اپنی کن پٹی کے بالوں میں خوب رچایا کرتا تھا۔ وہ گنگریالے بالوں والا خوبصورت نوجوان تھا۔ تو یہ یعنی کہ 2 مرتبہ اس نے ساتھیوں نے اس طرح کیا تو کعب پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ لیکن جب اس نے ان کے بال پکڑے نا تیسری مرتبہ تو اس کی چوٹیاں جو ہے نا اس نے جو پیچھے چوٹیاں نہیں بڑی تھیں وہ بھی پکڑ کے دبوچ لی اور اس نے کہا، لو جی اپنے ساتھیوں کو جو ہے نا تم
قتل کر دو۔ تو کعب کا کام ہوا کس طرح تمام؟ کہتے ہیں ہوا یہ کہ کعب کو جب قابو کیا نا تو صحابہ کرام نے اپنی تلواریں لہرا کر ایک ہی مرتبہ پر ٹوٹ پڑے اور آپا دھاپی میں نا ان کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئی صحابہ کرام کی۔ یہ حملہ ہوتے دیکھ کر کعب ایک دم ابو نائلہ سے چمٹ گیا، اپنے رضائی بھائی سے۔ محمد بتاتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ ہماری تلواروں نے کوئی کام نہیں کیا تو مجھے یاد آیا کہ میری تلوار میں ایک نیزہ بھی ہے۔ میں نے فوراً وہ نیزہ نکالا، اس کے پیٹ کے نچلے حصے پہ رکھ کر ایک دم پوری طاقت سے اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ یہ نیزہ آنن فانن اس کے آر پار ہو گیا، یعنی کہ وہ نا اس نے اپنے آپ کا دفاع کرتے ہوئے نا ابو نائلہ سے چمٹ گیا تھا۔ اب اگر وہ تلوار چلاتے تو وہ صحابی کو بھی زخمی ہونا تھا۔ وہ نا اس نے ایک زبردست چیخ ماری کعب نے، ہاں جی، اور آس پاس ہلچل مچ گئی۔ یہودیوں کی کوئی ایسی گلی نہیں بچی جس پر آگ روشن نہ کر دی گئی، یعنی کہ وہ محلے محلے میں آگ روشن ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ اس وقت بنو حارثہ کا ایک یہودی جائے وقوع سے 3 میل دور تھا، بولا میں خون کی بو محسوس کر رہا ہوں، ہاں جی۔ تو جب صحابہ کعب پر تلوار سے حملہ آور ہوئے تو ایک صحابی کی تلوار اچانک نا حارث جو کہ صحابی تھے ان کو بھی لگ گئی۔ میں نے بتایا نا یک بار کی جو انہوں نے حملہ کیا، جس سے ان کا پاؤں یا سر میں زخم آ گیا۔ صحابہ کرام جب اپنا کام پورا کر چکے تو جاتے جاتے کعب کا سر کاٹ کر ساتھ لے گئے اور وہاں سے نہایت تیزی سے نکل گئے۔ انہیں خطرہ تھا کہ یہودی جو ہے نا وہ گھاٹ میں نہ بیٹھے ہوں۔ حارث بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، زخمی تھے نا۔ صحابہ نے اچھا نہیں سمجھا کہ ان کو اکیلے چھوڑ کر چلے جائے، وہ ان کا انتظار کے لیے رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حارث ان کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کے رسول کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض کر دینا۔ مطلب یہ تھا کہ میری فکر نہ کرو، تم جاؤ۔ تو صحابہ نے بھی ان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا تو وہ انہیں اٹھا کر چل دیے اور جلد از جلد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح کی خوشخبری سنانا چاہتے تھے۔ جب صحابہ کرام بقیع پہنچے نا قبرستان کے قریب، انہوں نے زور سے نعرے تکبیر بلند کیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، نماز میں مصروف تھے۔ جب آپ نے یہ نعرہ سنا تو جواباً فرمایا اللہ اکبر۔ آپ سمجھ گئے کہ صحابہ کرام نے کعب کو جو ہے نا ٹھکانے لگا دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلدی سے باہر تشریف لے آئے اور ان کے استقبال کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے جو ہے وہ کامیاب رہیں، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا جو چہرہ ہے وہ بھی کامیاب رہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کے دشمن کعب بن اشرف کے قتل کی خبر سنائی اور اس کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے کعب کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد صحابہ نے اپنے جو زخمی ساتھی تھے نا حارث، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان کے زخم پر اپنا مبارک لاب دہن لگایا، فوراً ہی شفا ہو گئی، خون ختم ہو گیا، زخم بھی ٹھیک ہو گئے، ساری تکلیف ہی جاتی رہی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، ہاں جی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے اور آپ کے صحابہ بھی اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح ہوئی تو یہودیوں کو کعب کے قتل کی خبر وحشت ناک بن کر جو ہے نا ملی۔ تو یہود کے جو ہے نا جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمارا سردار قتل ہو گیا تو ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ تو انہوں نے احتجاج کیا یہودیوں نے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ اسی طرح رہتا جس طرح اس جیسی رائے رکھنے والے دوسرے لوگ رہ رہے ہیں تو نہ قتل کیا جاتا، مگر دوسرے لوگ اگر امن سے رہ رہے ہیں وہ بھی امن میں رہتا۔ اس نے تو صحابیات کے خلاف شعر و شاعری کی۔ تو بہرحال اس کے بعد نا پھر دوبارہ معاہدہ لکھا گیا ہے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کہ ہم امن سے رہیں گے۔ تو آج کا یہ واقعہ ہم نے بیان کیا ہے کہ کعب بن اشرف جو گستاخ رسول تھا وہ کیسے قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔